حضرت امام علی علیہ السلام اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے اس دنیا میں پیدا کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ خوف زدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت بڑا خوفناک شیطان نما جن مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جن کون تھا اور مدینے کی طرف کیوں آ رہا تھا اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جنگی کارنامے آپ نے یقیناً ضرور سنے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے سوال جواب کے بھی واقعات سے آپ ضرور واقف ہوں گے، اور مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیع علم کے حوالے سے بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد تقریباً 40 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس خوفناک جن سے بچائیے، اور وہ جن مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگ کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، دست ادب جوڑ کے حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کے آیا ہوں، آپ میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے گال پر یہ خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے 3000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا تو میں اسے قتل کر دیتا یا تو اسے معذور کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ میں نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کر دیا تو اس نے میرا حملہ ناکام بنا دیا۔ پھر اس نوجوان نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا، اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد ختم نہ ہوا، نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن نہ میرے ہاتھ کھلے اور سب بے بس ہو گئے، اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، لیکن میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی نہ ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی بھی آئے، میں ان سب کے پاس گیا، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔ میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم
इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो मैं उनके पास आया। उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ। तो फिर उन पर वही हुई कि ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कौन है और कब आएंगे, तो उन्होंने आपके बारे में बताया। तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और वो इंतजार आज पूरा हुआ। उसको देखकर वहाँ खड़े असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हाथ तो हम खोल देते हैं। तो फिर उन सब ने कोशिश की और वो सब हैरान रह गए कि ये खजूर का पत्ता इतना मजबूत कि हमारी तलवारों से भी ना कटा। असहाब भी बेबस होके बैठ गए। फिर उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आरज़ू पूरी करें। इतने में एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और उस शख्स को देखकर वो जिन डर गया और रोकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे बचाओ, अपनी पनाह में लो। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों डर रहे हो? तो उस जिन ने कहा, ये तो वही है जो वहाँ था, इससे मुझे बचाइए। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अपना डर खत्म करो। तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली मेरे भाई, तुम इसको आज़ाद कर दो और इसकी तकलीफ दूर कर दो। तो अमीर कायनात हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उसके हाथ खोल दिए। खून और पीप जो उसके गालों से बहता था वो भी बंद हो गया। इस जिन की वही ताकत, वही कुव्वत और इसकी जान में जान आ गई। वो जिन फौरन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, और उसकी आरजू पूरी हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम वापस चले जाओ। तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजारों साल बाद तो मुझे हक मिला है, तो मैं इसको छोड़कर कहाँ जाऊँ? अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।